حلال چیज़ اگر ہمارے پیٹ میں چلے گی تو حلال خون اس سے پیدا ہوگا اور حلال کام ہی اس سے نکلیں گے، ورنہ اگر ہم نے کھانے پینے کے اندر شک و شبے والا مال اور اسی طرح حرام مال اور اسی طرح ناجائز مال ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا تو اب حرام مال اور حرام غذا ہمارے پیٹ میں پڑتی ہے تو اس مال سے کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ اس سے ہمیں اعمال خیر کی طرف رغبت ہو؟ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، ایک آدھ روپیہ یا پیسہ کم آئے کوئی پرواہ نہیں، سوکھی روٹی کھائیں کوئی پرواہ نہیں، اور جیسے بھی مجبوری میں زندگی گزرنے دیں، لیکن حرام سے بالکل اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ ان میں سے ایک معاشرے کا سود ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے اپلیکیشنز نکلے ہوئے ہیں، ایپ نکلے ہوئے ہیں، اور مارکیٹ کے اندر ایپوں کے ذریعے کئی ایسے کاروبار کے طریقے نکلے ہوئے ہیں، اور بازار کے اندر سود کے بہت سارے کاروبار ہیں۔ ہمارے نوجوان بھائیوں کے اندر اللہ پاک نے جو ہے اچھی طرح حلال طریقے سے مال کمانے کی طاقت اور وسعت دی رکھی ہے، تو ان تمام سود کے ذریعے چلے ہوئے کاروباروں کے اوپر روک لگا دیا جائے۔ ابتدا ہم اپنے سے کریں تو یہ سود کی لعنت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ ان 7 میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شرک اور زنا کا ذکر فرمایا وہیں پر سود کا بھی ذکر فرمایا۔ سود کا لینا دینا، اس کی لکھت کرنا، اس کا پڑھنا، اور اس کے اندر کسی بھی طریقے سے انسان کا ملوث ہونا اس کو انسان کو گناہوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو معاشرے کے اندر سودی کاروبار، سودی نظام اور سودی کاروبار اور سودی طریقے چلے ہوئے ہیں، ہمارے خصوصاً مسلمان بھائی اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور عموماً تمام جو دنیا کے دوسرے تیسرے مذہب سے لوگ ہیں ان کے یہاں پر بھی اس خبیث عمل سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہوگی، تو آپ لوگ تمام لوگ جو بازار کے اندر ہیں، جو دوسرے تیسرے فرقے سے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے اس سودی عمل کا بائیکاٹ کریں، اور ہم یہ شروعات اگر ہمارے سے ہوگی تو تبھی جو ہے معاشرہ ہمارا سنورے گا۔ سوچو، یہ ایک غریب اور مجبور آدمی ہے جو شام تک صرف اس کے اندر 500 یا 300 روپے کما کے لے کے جاتا ہے، اور دن بھر کھٹی دھوپ میں وہ پریشان ہو کر کاروبار کرتا ہے۔ اب شام میں وہ بچا ہوا ہے، شام میں اگر وہ بچا ہوا مال یا جو بھی اس کے پاس سرمایہ آیا ہوا ہوتا ہے، جہاں سے لون وغیرہ سود وغیرہ لیا ہوا ہے، وہ زبردستی اس کے پاس سے لے لیا جاتا ہے، وہی ایک روٹی اس کو نصیب ہوتی رہتی ہے، اور وہ سود کے چکر میں وہ بھی چلی جاتی ہے۔